السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز چھوڑنے کی نحوست۔ اب سنیے مضمون۔ جس زمین پر سجدہ نہ ادا ہو اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کو چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے۔ رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، نماز کو چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے۔ قتل کر دینا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے۔ سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، شیطان نے کوئی قتل کیا تھا، شیطان نے کوئی شراب پی تھی، شیطان نے کوئی جوا کھیلا تھا، کیا کیا تھا اس نے؟ شیطان نے کوئی شرک کیا تھا، اس نے کوئی شرک تو کیا نہیں تھا۔ شیطان نے نماز کا سجدے کا انکار کر دیا، بس شیطان سجدے کا انکاری ہوا۔ ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ آج ہم مسلمانوں کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں 5 دفعہ 20 سجدوں کا انکار کیے بیٹھے ہیں، 5 نمازیں نہیں پڑھتے۔ یا اللہ، کہاں جا کے کھڑے رہیں گے؟ اور پھر وہ اس نے تو ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ نے دھکا دے دیا۔ آج ہم ایک سجدے کا انکار نہیں، 5 وقتوں کی نمازوں کا آدمی انکار کر دیتا ہے۔ کیسے انکار کرتا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا۔ قرآن شریف میں ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے پوچھیں گے جہنم میں کیوں آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے یہاں آئے۔ تھوڑا سا سوچو، دھیان کرو کہ آج جو ہے مسلمان بہت بڑا طبقہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور آرام سے روٹی کھاتا ہے۔ بہت عورتیں ہیں جو نماز نہیں پڑھتی، آرام سے چائے پیتی ہیں، آرام سے قہقہ لگاتی ہیں، آرام سے اخبار پڑھتی ہیں، آرام سے ٹی وی دیکھتی ہیں۔ بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا اور عورتوں کا ایسا ہے جو نماز سے غافل ہے۔ اس لیے اللہ کا یہ بہت بڑا حکم ہے۔ قرآن میں جب میری تفسیر آئے گی انشاءاللہ تو اس میں اس کی تشریح کروں گا کہ کتنی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے نماز 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 کا تذکرہ کیا۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا کہ آرام سے روٹی کھا رہے ہیں، آرام سے چائے پی رہے ہیں، آرام سے قہقہ لگا رہے ہیں، آرام سے اخبار پڑھ رہے ہیں، آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا اللہ کا حکم ہم توڑ رہے ہیں۔ اس لیے آج سے سارا مجمع جو بھی سبق سن رہا ہے یہ نیت کرے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ایک سجدے کا انکار کر کے شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ جس نے فجر کے سجدوں کا انکار کیا، پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا، پھر عصر کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا، اللہ اکبر، یہ نماز کا مذاق ہے۔ اور کبھی کوئی دیندار بنا بھی تو کیسا 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا، جمعہ کے دن 8 دن۔ جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے۔ طائف والے جب مدینہ منورہ آئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بحث مباحثے کیے۔ آخر میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ حضرت ہمارے لیے کچھ نمازیں معاف کروا دیجیے آپ۔ بھئی 5 نمازیں ہیں، ہم 2 پڑھیں گے یا 3 پڑھیں گے، 2 نہیں پڑھیں گے یا نماز نہیں پڑھیں گے، اس قسم کے سوالات طائف والوں نے کیے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لا خیر فی دین لا رکوع فیہ، لا خیر فی دین لا رکوع فیہ، اس دن میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع نہ ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، حدیث ہے تو اپنی جگہ ہے، جو بھی ہے وہ۔ اس لیے اب پورا قرآن اٹھا کے ہم دیکھیں کتنی مرتبہ اللہ نے نماز نماز نماز۔ آج معمولی بہانے کی وجہ سے آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ کہتا تھا کہ میرے گھر میں برکت ہی نہیں رہتی، تو بزرگ نے کہا تیرے گھر پر پردہ ڈال دے۔ جب پردہ ڈال دیا
برکت ہونی شروع ہو گئی. پوچھا حضرت پردے کا کیا جوڑ؟ پردے یعنی پردہ ڈلوایا برکت شروع ہو گئی. تو ان بزرگوں نے کہا تیرے گھر پر بے نمازیوں کی نظریں پڑتی تھی، ان بے نمازیوں کی نظروں کی نحوست تھی جس کی وجہ سے تیرے گھر میں برکت نہیں ہوتی تھی. آج پورا گھرانہ ہی نماز نہ پڑھے، آج پوری بلڈنگ میں ہی نماز نہ پڑھی جاوے اور بڑے بڑے محلوں میں نماز نہ پڑھی جاوے تو کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ اس لیے سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اور اپنی اولادوں کو بھی نماز کی تاکید کریں گے. اب میرے ساتھ دعا یا جملے کر لو، میں دعا کرتا ہوں اس پر آمین کہو. اے اللہ ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو نماز سے اور قرآن سے جوڑ دے، اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں میں کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی زانی پیدا نہ ہو، کوئی لوتی پیدا نہ ہو، لواطت والا پیدا نہ ہو، کوئی رشوت والا پیدا نہ ہو، کوئی سودی کاروبار والا پیدا نہ ہو. اے اللہ تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو